السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، ایک نہایت ہی گھمنڈی مغرور شہزادی کا، جس کا والد انصاف پسند اور بہت نیک دل انسان تھا۔ اس کو اپنی شہزادی کا گھمنڈی ہونے کا ہمیشہ ہی افسوس رہتا، اور جب بھی شہزادی سے شادی کی بات کرتا تو وہ ٹال دیتی اور ایک ایک کا مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک تقریب منعقد کی اور سوچا کہ اس تقریب میں میں تمام امیدواروں کو بلواؤں گا جو کہ شہزادی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ سارے کے سارے امیدواروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تو کس طرح شہزادی اپنے راہ راست پر آئی، آگے کے قصے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، شہزادے نے جب اس تقریب میں تمام امیدواروں کو بلایا، سارے کے سارے امیدوار ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شہزادی کی آمد ہوئی۔ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی، اور آتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکے پہ نگاہ پڑی اور اس کو دیکھتے ہی کہنے لگی مسکرا کر، جیسے مذاق اڑاتے ہیں، یہ موٹا بدھا، توبہ۔ پھر آگے بڑھی، دوسرے امیدوار کو دیکھا تو اس کو کہنے لگی یہ لمبا، اوہو، عجیب طریقے سے مذاق اڑانے لگی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا قد کا، درمیانے قد کا امیدوار تھا، اس کو دیکھ کے مذاق اڑایا کہ یہ چھوٹا، اوہو، عجیب و غریب طریقے سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس کا بھی مذاق اڑایا۔ ایک داڑھی والا، اس کا بھی وہ نہایت مذاق اڑایا۔ ایک گورا سا تھا، اس میں کہنے لگی کہ یہ گورا چوہا، توبہ۔ اس پر بھی اس نے ٹھٹے مار کے مذاق اڑایا اور تمام کو ریجیکٹ کر کے بادشاہ کو صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آیا اپنی شہزادی کی اس حرکت پر۔ پھر اس نے ایک اٹل فیصلہ کیا کہ میں اس کی شادی ایک فقیر سے کروں گا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد دربار کے باہر ایک فقیر گانا گاتا ہوا آیا۔ جیسے ہی وہ فقیر دربار سے اندر، بادشاہ سلامت نے اسے بلوایا تو اس فقیر نے اندر آ کر پھر سے بادشاہ سلامت کو لمبا سا گانا سنایا، جس پر اس نے کہا کہ بادشاہ، میں نے آپ کو اتنا اچھا گانا سنایا، مجھے کچھ انعام دیجیے۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا میں تمہیں انعام میں اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہوں۔ اس فقیر سن کے وہ بہت خوش ہوا، اور پھر درباریوں سے اور کنیزوں سے سب سے کہا کہ جاؤ شہزادی کو لے کر آؤ۔ وہیں قاضی کو بلوایا، وہیں وہ شادی کا اہتمام کیا، اور اسی وقت وہ رخصت کر دیا اس کو۔ شہزادی بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، لیکن بادشاہ نے کسی صورت بھی شہزادی کا کوئی ایک بات نہیں سنی اور کہا سیدھی اپنے شوہر کے گھر جاؤ۔ وہاں سے ہوتی ہوئی وہ لڑکی ایک بہت ہی خوبصورت دریا کنارے سے گزری، جہاں بہت خوبصورت نظارے تھے آگے پیچھے۔ تو اس پہ اس شہزادی نے پوچھا فقیر سے کہ یہ کس کا ہے اور یہ اتنا خوبصورت نظارے ہیں؟ تو اس پر اس فقیر نے کہا یہ اسی داڑھی والے کا ہے جو تم سے شادی کی خواہش مند تھا اور تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آگے بڑھے تو بڑا نہایت ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس پر شہزادی نے کہا باغ کتنا خوبصورت ہے؟ تو اس پر اس نے کہا یہ اسی داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ باغ بھی وہ تمہارا ہوتا اور تم اس کی ملکہ ہوتی۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے، خوبصورت سا وہ شہر قائم تھا جیسے، تو اس پہ اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ یہ بھی اس داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ بھی تمہارا ہوتا۔ اس پر اس شہزادی نے بہت افسوس کیا اور کہا کاش کہ میں اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی، مجھ سے زندگی کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اس پر اس فقیر نے غصہ کیا اور کہا کہ تم ایک غیر مرد کی تعریف میرے سامنے کر رہی ہو، سیدھی گھر چلو۔ اس کے بعد دونوں
چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے پاس آ کر رکے اور اندر داخل ہوئے۔ اس پر شہزادی نے کہا کیسی عجیب سی جھونپڑی اور علاقہ ہے، مجھے کہاں لے آئے؟ تو اس پر اس فقیر نے کہا کہ یہی تمہارا گھر ہے اور یہی میرا گھر ہے، میں یہیں پر رہتا ہوں۔ شہزادی نے بہت افسوس کیا۔ اس کے بعد اس سے کہا جاؤ میرے لیے کھانا پکا کر لاؤ۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانے نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر ساتھ لگ کے دونوں نے آڑا تیڑا جیسا ہو سکا کھانا بننے کے بعد کھایا اور سو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی کہانی ہوئی، تیسرے دن پھر یہی کہانی ہوئی۔ اب فقیر نے شہزادی سے کہا کہ میں نے جو کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہیں بھی میرے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اور اس نے چٹائیاں لا کے دی اور کہا کہ جاؤ جا کے ٹوکریاں بناؤ۔ ٹوکریاں تنکیاں جوڑ جوڑ کر بنانے لگی شہزادی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگے، چونکہ اس کام کی اس کو بالکل بھی عادت نہ تھی۔ تو پھر فقیر نے کہا کہ تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، چھوڑ دو یہ کام۔ اس کے بعد شہزادی کو اس نے اون لا کے دی کہ تم اس سے بنائی کرو اور پھر اس کو فروخت کرو، تو شہزادی سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اس نے اس کو مٹی کے برتن لا کے دیے اور کہا کہ یہ تم جگہ جگہ لے جا کے بیچو۔ شہزادی بیچاری قسمت کی ماری، پھر اس نے جو ہے وہ مٹی کے برتن کیا کرتی، صبر کر کے بیچنا شروع کر دیے۔ جگہ جگہ جاتی، مٹی کے برتن فروخت کرتی۔ ایک دفعہ بیچ میں مٹی کے برتن رکھ کر بیٹھ گئی تو وہاں سے ایک بندے کا گزر ہوا جس نے اس کے سارے مٹی کے برتن توڑ دیے کہ یہ کیا بیچ مدھار میں بیٹھ گئی برتن لے کر۔ اس نے آ کر سارا قصہ شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، رکو میں تمہارے لیے کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک شاہی محل میں گیا، وہاں جو ہے باورچن کا کام ڈھونڈ لیا اور اس کو شہزادی کو وہاں پر کہا کہ اب تم باورچن کا کام کرو گی۔ شہزادی صبر شکر کر کے کہ باورچن کا کام کروں گی تو رات کو جو بچے گا کھانے کا وہ میں لے آؤں گی۔ کئی دن تک ایسا چلتا رہا، جو روکھی سوکھی بچی کچی لاتی تو پھر اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے کھا لیتے۔ زندگی گزر بسر ہو رہی تھی کہ ایک دن اس شاہی محل میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ منعقد ہونے کے بعد بڑی رونقیں لگی ہوئی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ شہزادیت یاد کرنے لگی، یعنی جس وقت وہ شہزادی ہوا کرتی تھی وہ ساری باتیں اس کو یاد آنے لگی۔ درباریوں نے اس کو اچھے اچھے کھانے لا کر دیے اور کہا لے جاؤ اپنے ساتھ۔ ساتھ جو ہے وہ لے جانے لگی تو رستے میں جو ہے اس ایک بندے سے ٹکراتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ سارا کھانا گر گیا اور وہ سامنے جو ہے وہی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا ہے۔ شرمندگی کے مارے کہ میرا حلیہ کیا ہے، کہاں میں شہزادی ہوا کرتی تھی، ہڑبڑا کے بھاگنے لگی۔ اتنے میں اس داڑھی والے نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا پہچانا نہیں؟ اس نے کہا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی تمہارا فقیر ہوں جس کے ساتھ تم اتنے دن سے گزر بسر کر رہی ہو، اور اب تمہارا وقت ہو گیا ہے کہ بس اب تمہارا امتحان پورا ہے اور یقیناً تم راہ راست پہ آ گئی ہوگی، چلو اب ساتھ، آج ہماری شادی کا دن ہے۔ اور اس داڑھی والے نے پھر اس شہزادی کو بتایا کہ اتنے دن سے تم میرے ہی ساتھ رہ رہی تھی، تمہیں سبق سکھانے کے لیے تمہارے اور میرے والد نے یہ سب جو ہے وہ کیا، اور الحمدللہ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا تھا تمہیں ٹھیک کر کے رہوں گا، تمہارا گھمنڈ ٹھیک کر کے رہوں گا۔ اور آج جو یہ تقریب چل رہی ہے یہ ہماری ہی شادی کی تقریب کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھ دربار میں لے گیا جہاں پر شہزادی کے والدین بھی موجود تھے اور سب پھر ہنسی خوشی تقریب کو انجوائے کیا، اور اس کے بعد شہزادی راہ راست پہ آ گئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ دوستو۔